بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ ہر ہفتہ ہم لوگ جمعہ کا استقبال کرتے ہیں، جمعہ کا سامنا کرتے ہیں، اور جمعہ کے دن خاص طور سے ہم غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں سماعت فرماتے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی حدیث ہمیں پتہ چلے، اور پھر اس کی روشنی میں جب ہم غسل کریں گے اور خوشبو لگائیں گے تو پھر اسی غسل اور اسی خوشبو کے ذریعے سے ہم بہت ثواب حاصل کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں گے۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ جمعہ کے دن غسل کرنے کی بھی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ غسل کرتے وقت یہ نیت رکھنی چاہیے کہ یہ غسل جمعہ کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ غسل کرتے وقت یہ نیت رکھنی چاہیے کہ یہ غسل جمعہ کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ نیز غسل کے بعد خوشبو لگانا بھی سنت ہے، اور اتباع سنت کی نیت سے اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى۔ ترغیب بحوالہ مسند احمد۔ ترجمہ سنیے، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگائے اور اچھے کپڑے پہنے، پھر گھر سے نکل کر مسجد میں آئے، وہاں جتنی چاہے رکعتیں پڑھیں اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، پھر خاموش رہے یہاں تک کہ نماز پوری ہو جائے، تو اس کا یہ عمل اس جمعے سے اگلے جمعے تک صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ہم اس حدیث شریف کی روشنی میں غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور جمعے کا اہتمام کرتے ہیں تو کتنا ہمیں ثواب ملتا ہے، کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن غسل بالوں کی جڑوں تک سے صغیرہ گناہوں کو کھینچ نکالتا ہے۔ طبرانی میں یہ حدیث ہے کہ جمعے کے دن غسل بالوں کی جڑوں تک سے صغیرہ گناہوں کو کھینچ نکالتا ہے، یعنی کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نیز جمعے کے دن غسل کرنے اور خوشبو لگانے کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو مسجد کی طرف جانا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے آنے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں۔ جو لوگ سب سے پہلے مسجد جائیں ان کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا ایک اونٹ کی قربانی کا۔ اللہ اکبر۔ پھر جو لوگ دوسرے نمبر پر ہوں ان کو گائے کی قربانی کا، پھر جو تیسرے نمبر پر ہوں ان کو میڈھے کی قربانی کا، پھر جو چوتھے نمبر پر آئیں ان کو مرغی کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جو آخر میں آئیں ان کو انڈے کے صدقے کا۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو فرشتے اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث شریف ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ نے سماعت فرما لی۔ دعا فرمائیں کہ میں بھی اور تمام ہمارے بھائی اس کا اہتمام کریں کہ جمعے کے دن غسل کرے اس حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے، اور خوشبو لگائے اس حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے، سنتیں پڑھیں، نماز پڑھیں اور جلد جمعے کے لیے جائے ان حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے، پھر دیکھیے کتنا ثواب ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔